السلام علیکم، میں محمد شعیب ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما دکھاؤں گا جو KBBSC نے تحصیلدار پوسٹ کے لیے اپلائی کیے گئے کینڈیڈیٹس کے لیے اپنے ویب سائٹ پر ریسنٹلی اپلوڈ کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما کے ساتھ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ریلیونٹ ٹو دا پوسٹ ایک پراپر سیکوینس اور آرڈر کے ساتھ بھیجیں گے تو یقیناً آپ ریجیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما فار تحصیلدار پوسٹ، اور یہ یاد رکھیں کہ ریجیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما کو پرنٹ کر کے اپنے اپنے کے ساتھ بھیجنا ہوتا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئرلی سبجیکٹ میں لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ سبمیشن فار تحصیلدار پوسٹ، ایڈورٹائزمنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ کائنڈلی ایکسیپٹ دا اٹیچڈ ڈیفیشینٹ ڈاکومنٹس فار دا پوسٹ اپلائڈ ایز پر انفارمیشن گیون بیلو۔ پوسٹ اپلائڈ فار جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، فار ایگزامپل یہ جیسا کہ تحصیلدار پوسٹ ہے تو آپ نے یہاں پر تحصیلدار لکھنا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے وہ یہ یہاں لکھنا ہے، اور سیریل نمبر ایڈورٹائزمنٹ میں جو تحصیلدار پوسٹ کا سیریل نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ کینڈیڈیٹ نیم، فادر نیم، ڈسٹرکٹ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، CNIC نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر وہی لکھنا ہے جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم میں آپ نے مینشن کیا تھا، یا وہی کانٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹیکٹ نمبر کے نیچے ایک امپورٹنٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے بہت سمجھنا ہے۔ اٹیچ the attested photocopies of the documents, write page number on every document that you attach and record these in column page number۔ یہاں پر فرسٹ پہ ہے کہ اٹیچ the attested photocopies of the documents۔ بس کینڈیڈیٹ ایسا کرتے ہیں کہ ان اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ یو آر ریجیکٹڈ بیکاز یو پرووائڈ ان اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما میں جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگے ہیں، جو آپ کے لیے انسٹرکشن ہے، اسی کے مطابق آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں، اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس بھیجیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل نمبر 1 پر لکھا ہے 3 لیٹسٹ اٹیسٹڈ فوٹوگرافس، یعنی اٹیسٹڈ فوٹوگرافس آپ نے 3 اٹیسٹڈ فوٹوگرافس آپ نے بھیجنے ہیں۔ بس کینڈیڈیٹ ایسا کرتے ہیں کہ ان اٹیسٹڈ فوٹوگراف بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو ریجیکشن لیٹر آتا ہے کہ یو پرووائڈ ان اٹیسٹڈ فوٹوگرافس، تو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو فرسٹ پہ آپ نے 3 لیٹسٹ اٹیسٹڈ فوٹوگرافس رکھنے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر پہ لکھا ہوا ہے 1، یعنی 1 پر آپ نے رکھنا ہے 3 لیٹسٹ اٹیسٹڈ فوٹوگرافس۔ سیریل نمبر 2 پر ہے اٹیسٹڈ کاپی آف میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ، آپ کی میٹرک کی جو کاپی ہے سرٹیفکیٹ کی وہ آپ نے سیکنڈ پر رکھنا ہے، اور باقاعدہ اس پر آپ نے پیج نمبر لکھنا ہے 2۔ اسی طرح 3 پر ہے اٹیسٹڈ کاپی آف انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ، جو آپ کی انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ کی کاپی ہے اٹیسٹڈ، وہ آپ نے 3 پر رکھنا ہے۔ اسی طرح سیریل نمبر 4 پر ہے اٹیسٹڈ کاپی آف BSc ڈگری اور BS، جو آپ کی BA ہے، بیچلرز ہے، BSc ڈگریز ہے، وہ آپ نے 4 پر رکھنا ہے، باقاعدہ اس پر لکھنا ہے 4 اور اٹیسٹڈ ہو کے۔ اسی طرح 5 نمبر پر ہے اٹیسٹڈ کاپیز آف آل DMCs فرام میٹرک ٹو BA BSc اور BS، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر آپ نے اس پر لکھنا ہے 5 6 اینڈ 7۔ 6 نمبر پر ہے اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل، یعنی جو ڈومیسائل ہے آپ کا اس کی بھی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے اس ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ یاد رکھ لیں کہ وہی ڈومیسائل آپ نے بھیجنا ہے جو کلوزنگ ایڈورٹائزمنٹ کے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے آپ کے پاس ہو۔ بس کینڈیڈیٹ ایسے کرتے ہیں کہ جو کلوزنگ ڈیٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا اس کے بعد ڈومیسائل بنا دیتے ہیں، جو ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، بعد میں ان کو ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ کے بعد بنا، اسی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 نمبر پر ہے اٹیسٹڈ کاپی آف CNIC، اور اس پر لکھنا ہے پیج نمبر 9۔ 8 نمبر پر ہے ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ، یعنی DPC NOC فرام دا کمپیٹنٹ اتھارٹی فار گورنمنٹ سروینٹ۔ اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہو، باقاعدہ آپ نے ایک پروسیجر کے تھرو اپلائی کرنا ہے، جیسے ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے، تو وہاں سے آپ کو DPC ملے گی، پھر وہی ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمیشن پروفارما کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنا ہے۔ بس کینڈیڈیٹ ایسے کرتے ہیں کہ یہی DPC ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کرتے، تو بعد میں ان کو ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے DPC پرووائڈ نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیریل نمبر 9 پر ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام لاسٹ انسٹیٹیوشن لاسٹ اٹینڈڈ۔ فار ایگزامپل آپ نے ماسٹر جہاں سے کیا ہے اس کے بعد آپ نے MPhil نہیں کیا، یعنی ماسٹر آپ نے لاسٹ انسٹیٹیوٹ اٹینڈ کیا ہے،
तो काइंडली आप उसी यूनिवर्सिटी से करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर ले। इसी करेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से भी बस कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लेटर भेज दिया जाता है कि आपने करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया। इसी तरह 10 नंबर पर है, सीरियल नंबर 10 पर है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, और इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई, काइंडली आप वो भी देखें। यानी जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं, कोई भी होता है गजेटेड ऑफिसर से, तो बाकायदा आपने उनसे एक करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करके भेजना है। इसी तरह सीरियल नंबर 11 पर है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओवर एज। अगर आपकी एज एक्सीड करती है, जो एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायर्ड एज है उससे ज़्यादा है, तो आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी इस डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोफार्मा के साथ अटैच करके भेजना होगा, और उस पर आपने लिखना है 13, यानी ये एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट पेज नंबर 13 पर है। इसी तरह 12 नंबर पर है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच बिलो। अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पेज नंबर 14 पे रखना है। और नीचे एक नोट लिखा हुआ है, द डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस विद इन 15 डेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि 15 डेज़ के अंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, तो उनको भी रिजेक्शन लेटर भेजा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं कमीशन ऑफिस, वो आपने 15 डेज़ के बाद प्रोवाइड किया है। तो बाद में आपके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्यूमेंट्स सबमिशन प्रोफार्मा में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिस ऑर्डर के साथ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसी को आप भेजें, और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजें। अपने फोटोग्राफ्स को भी अटेस्ट कर ले, जो आपके मैट्रिक की डिग्री है, इंटरमीडिएट की डिग्री है, जो आपके जितने भी एकेडमिक डिग्रीज़ है उनको आप अटेस्ट करके भेजें। डोमिसाइल को भी अटेस्ट कर ले। इसी तरह करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूशन हासिल कर ले, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हासिल करे, एज रिलैक्सेशन, इस तरह DPC डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। बाद में अगर आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू से पहले रिजेक्शन लेटर भेजा जाएगा कि यू आर रिजेक्टेड बिकॉज क्योंकि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।